عاشق رسول کے دربار میں آج بیٹھے ہوئے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، وہ ملنگی بابا حضور کے زندگی میں ہم نے آنکھوں سے پریکٹیکل دیکھی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، صبر، استقامت، سخاوت، 24 گھنٹے سخاوت ہی سخاوت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہے، ہمسایوں سے سلوک، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہر اینگل سے اگر دیکھا جائے تو کمپلیٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے۔ آپ مکمل عالم دین بھی ہیں، آپ ولی کامل بھی ہیں، آپ ایک عاشق رسول بھی ہیں، ظاہر باطن ہر چیز کے اوپر ابو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کرام کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے کیا، پریکٹیکلی کیا۔ 1 لاکھ انسان سرکاری اعداد و شمار کے بعد داتا صاحب کے لنگر سے روز فیضیاب ہوتے، تقریباً کم از کم کتنے؟ 1 لاکھ۔ تو ایک بندے کو ہم روز روٹی نہیں کھلا سکتے۔ کوئی آ جائے نا مہمان تو مصیبت پڑ جاتی، جان پہ بن جاتی ہے۔ ایک دن کر بھی لیں گے، دوسرے دن کر لیں گے تو دل میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اس نے جانا کم ہے۔ تو جو لاکھوں کو نوازتے ہیں، کروڑوں کے لنگر کھلا رہے ہیں، حضور ملنگی بابا سرکار کو 70 سال ہو گئے، یہاں کروڑوں اربوں کے لنگر کھلانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے، زمانہ گواہ ہے، 4تھی نسل جوان ہو گئی ہے۔ جو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج پردادے بنے ہوئے ہیں، وہ پردانے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے سخاوت، سخی صابر بے نیاز ریاض کلندر ایسے باتوں سے نہیں ہے، سخاوتیں کر کے دکھائی ہیں۔ دنیا نے شہنشاہ ماننا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں سخی کہ جن کے در سے کبھی وہ خالی نہیں ہے۔ میں رات بھی عتیق بھائی سے بات کر رہا تھا کہ عقیدت مند آئے، انہوں نے آ کے آپ کو سونے کی انگوٹھی پیش کی، وزنی انگوٹھی کی، یہ میرے آنکھوں دیکھنے کی بات ہے۔ تو آپ کی انگلی مبارک کے اندر وہ پہنی ہوئی، آپ نے دعا فرمائی، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی آیا تو آپ نے اتار کے اس کو پکڑا دیا۔ تو خادم نے عرض کیا کہ حضور یہ سونے کی ہے۔ ہوائی نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ سونے کی ہے۔ اس کو دی، دعا کی اور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی بچی کی شادی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اللہ اس پہ کرم کر دے گا، اسباب پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہے تقسیم کرنے والے، خدائی خزانوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ جیب خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی جیب سے نکال کے دنیا کو بانٹ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کو اللہ سے اولاد لے دی، کسی کا کام نہیں چل رہا، کام ہو گیا، کسی کے جن نے نکل رہے، جن نکال دی، کسی پہ ہوائی چیزیں ہیں وہ نکل گئی، کسی کو پلاٹ نہیں مل رہا، پلاٹ مل گیا، ہے نا؟ کسی کو مہلک بیماری ہے، شفا کاملہ ہو گئی۔ یعنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدائی خزانے ان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، سارا کچھ بن جاتا ہوں۔ تو پھر یہ دربار جو ہے یہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ ہم کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہمیں شرک اور بدعت سے نفرت ہے۔ ہمیں اولیاء کرام نے توحید پرستی سکھائی ہے، ہم شرک پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اولیاء کرام سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں، کوئی مباحث نہیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اولیاء کرام کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جو اس راستے پر چلا، ان خانقاہوں میں جو سچی نیت لے کر آ گیا، اگر مسعود آیا تو زوج الانبیاء بن کر گیا، فرید الدین گنج شکر بن کے گیا، اگر عبد القادر آیا تو غوث اعظم بن کر گیا، اگر علی حجویری آئے تو مظہر نور خدا، گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کاملانہ رہنما، ان کے پیروں میں سونے کے دروازے، سونے کے دروازے۔ یہ زبانی ہوائی باتیں نہیں، جا کے دیکھ لیں، لگے ہوئے کہ نہیں؟ لال شہباز قلندر کے دیکھ لیں، عام کور کے اوپر کیوں نہیں لگتا، لکڑی کا دروازہ نہیں لگتا۔
सीमेंट की बोरी नहीं लगती जल्दी, तो फेरा भी नहीं लगाता घर वालों में से। वजह क्या है? वजह ये है कि जहां कुछ हो वहां दुनिया जाती है, वहां खुदाई खजाने मौजूद हैं। तो लाखों दुनिया अभी दादा साहब के उर्स में मैंने देखी, दादा साहब ने तो किसी को नहीं दावतनामा भेजा कि आओ मेरे उर्स में, और उन लाखों इंसानों में से कोई एक भी नहीं है जिसने दादा साहब से कोई रिश्तेदारी हो, कोई मुलाकात की हो, या कभी उनका कोई ज़ाहिरी रिलेशन हो। ठीक है, ये क्या है? ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, ये खुदाई ताकत है, मकनातीसियत की तरह जो खींचती है अपनी तरफ। और अल्लाह जो है वो अपना वादा पूरा फरमा रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तो मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा, मैं तुम्हारे नाम के डंके बजाऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे राज़ी कर लिया। अब मैंने अपना वादा पूरा करना है। मैं अल्लाह हूँ तो बच्चा नहीं, मुझे वादा पूरा करना आता है, मुझे इज्जतें देनी आती हैं, क्योंकि मैं खुद इज्जत वाला हूँ। अल्लाह क्या है? इज्जत वाला है। तो अल्लाह व तो इज़्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहूँ मैं इज्जत दूँ, जिसे चाहूँ जिल्लत दूँ। तो जब अल्लाह इज्जतें देना चाह रहा है तो उनकी इज्जतों को कोई काम नहीं कर सकता। वो दुनिया से चले भी जाए तो वो खुद जन्नती नहीं हो जाते, जो उनके दरवाजे से गुजर जाए वो भी जन्नती हो जाता है, उनके पैरों में बाबे जन्नत खुल जाते हैं। क्या वजह है? एक इंसान है जो अपने मज़ार अक़दस में आराम फरमा है। आम तौर पे इसको कहते हैं डेड बॉडी। और डेड बॉडियाँ तो हज़ारों हैं कब्रिस्तानों में पड़ी, वहाँ तो नहीं मज़ार बनते। क्या वजह? वजह ये है कि जहाँ पर अल्लाह मौजूद हो वहाँ एहतराम लाज़िम हो जाता है। जूते उतार के जाना पड़ते हैं, बावजू होके जाना होता है, पाक साफ होके, क्योंकि बारगाह इलाही में नाज़िम होना। ऐसे है। तो ये अल्लाह के वली, औलिया अल्लाह, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक। और हमारा सिलसिला मलंगिया जो है, इसके दो बुनियादी असूल हैं। सिलसिला मलंगिया के असूल इश्क़ इलाही, इश्क़ रसूल। बोले सिलसिला मलंगिया के असूल, सिलसिला मलंगिया के असूल, ये याद रखने दो असूल, तो फिर खुश हो जाएंगे प्यारे रसूल। और अमल जो है ये शर्त है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जहन्नम चाहिए तो जहन्नम वाले अमल करने पड़ेंगे, जन्नत चाहिए तो जन्नत वाले करने पड़ेंगे। अमल दोनों के लिए शर्त है। और हमारे अंदर से ये रूहानी बीमारियों का निकलना बेहद ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दी जिंदगी भर, तो हमें भी चाहिए ना दें। हजूर ने कभी किसी की चुगली नहीं की। आज मुसलमानों का सबसे पसंदीदा मशगला कौन सा है? चुगलियाँ करना, ऐप जोइयाँ करना, टो लगाना, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, ये सबसे फेवरेट मशगला है हमारा। वजह उसकी क्या है? घटिया मुआशरा, घटिया लोगों में पैदा हुए। जिस तरह के लोगों में आप रहे उसी का रंग चढ़ गया। तो नबियों पैगम्बरों तो नहीं तरबियत की थी आपकी, या मलाइका तो नहीं थे आपके इर्द गिर्द। जिस तरह के लोग थे, इसीलिए कहते हैं कि सोबत साले तुरा साले कुनत, सोबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत बुरा बना देगी। तो अच्छों की सोबत में बैठे, उसका रंग चढ़ता है। यक ज़माना सोबत बाओलिया बेहतर सरसालत आद मेरिया। अल्लाह वाला की सोबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की इबादत से अफजल है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमा रहे, सूफिया के, फकीरों, दरवेशों के बादशाह, वो फरमाते हैं कि ये हर के ख्वाहत हम नशीनी बाखुदा। अगर तू चाहता है कि मैं अल्लाह के पास बैठूँ, अल्लाह की हम नशीनी इख्तियार करूँ, अल्लाह की सोबत में बैठूँ, तो उसका तरीका क्या है? फरमाया वो नशीना दर हजूर औलिया। वो क्या करे? औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठे, समझ लिया कि मैं अल्लाह के पास बैठा हूँ, और कोई तरीका नहीं अल्लाह से मिलने का। साहबा का दिल चाहता था कि हम अल्लाह के पास बैठे, तो अल्लाह के महबूब के पास आके बैठ गए, अपने मुर्शिद की सोबत में आके बैठते रहे। तो वो दुनिया के आलिम बन गए, फाज़िल बन गए, फकीह बन गए, मुफस्सर बन गए, मुहद्दिस बन गए, सूफी बन गए।
کیا وجہ تھی کہ حضور کی تربیت نے ایسا رنگ چڑھا دیا کہ اتنی بڑی سلطنت جو قائم کی 22 لاکھ میلوں کے اوپر حضور پاک نے، تو اس کے آپ پریزیڈنٹ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ریاست کے کیا تھے؟ پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے، سربراہ مملکت تھے۔ اب ملک چلانے کے لیے بندے چاہیے، ڈپارٹمنٹ چلانے ہیں تو کیسے چلانے ہیں؟ وہ اپنے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، مریدین تھے، انہی میں سے پھر کسی کو ڈپٹی کمشنر، کسی کو ایس پی، کسی کو چیف جسٹس، کسی کو فائنانس منسٹر، کسی کو گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے پھر وہ نظام قائم کر کے دکھایا جسے ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ کا اصول کیا تھا کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار حکمران ہوگا۔ اس ریاست کا یہ اصول تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی باطنی تربیت حضور نے خود فرمائی تھی۔ تو بس اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانا ہے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عہد کرنا ہے، اس نشست میں، اس محفل میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ ہم نے وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ یا رسول اللہ باقی جو زندگی ہے یہ آپ کے نقش قدم پر چل کے گزاریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا حضور کی زندگی ہے، اس سے اچھا کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم اپنے بچوں کو انگریز بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انگریز۔ پہلے کہتے تھے ابو جی یا ابا جی، اب کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، ٹھیک ہے؟ پہلے کہتے ہوتے تھے کاکا۔ مطلب غلامانہ ذہنیت ہے ہماری۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہے، ہمیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگریز پہنتے ہیں آپ کا لباس، جب آپ نے پہنتے دیکھا ان کو، جبے پہنے دیکھا، ان کو آپ کی تہذیب سے نفرت ہے، ہمیں کیوں محبت چڑھی ہوئی ہے؟ تربیت کس نے کرنی ہے بچوں کی؟ ہمارے گھروں کے اندر روایات ہوتی تھی اسلامی گھرانوں کی کہ صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، آج کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، سب سے پہلے اٹھ کے موبائل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ موبائل دیکھنا فرض بن گیا ہے، نمازوں کا پتہ نہیں کون سی کہاں نمازیں ہوتی ہیں۔ تو خدا را اپنے گھروں میں تربیت کریں، بتائیں، ورنہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اولادیں بے لگام ہو جائے گی۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی کتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو وہ السلام علیکم کہے، اور اب کیا ہوتا ہے؟ ہائے بائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن شریف میں آیا ہے بائے بائے۔ یہ ہے غلامانہ ذہنیتیں، مغرب زدہ قوم، دوسروں کی جو ہے نقلیں اتارنا۔ نقلیں اتارنی ہے تو رسول اللہ کی اتار لو۔ حضور نے کیا نہیں بتایا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں انگلستان کی فضاؤں میں رہا ہوں، مجھ سے تو تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، مجھے تو نہیں یورپ نے کچھ کہا۔ میری اپنی تہذیب رہی، میں نے اپنی مشرقیت قائم رکھی۔ کیوں؟ کہ میری آنکھ میں جو ہے مدینہ اور نجف کا سرما تھا، عشق الہی تھا، عشق اولیاء تھا۔ تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اتنا نہیں۔ ہماری اسلامی روایت ہے کہ ہمارا ہاتھ آگے باندھیں۔ آج کے جو اسکولوں کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہاتھ پیچھے باندھتے، پینٹیں پہن کے ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں کہ نہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم انگلش کے الفاظ نہ بولیں گے تو پتہ نہیں پھر ہماری قبر میں اخلاصی نہیں ہوگی، اور منکر نکیر نے آ کر آپ سے انگلش میں سوال و جواب کرنے، کس زبان میں سوال ہونے؟ دسو، عربی چھونے؟ اچھا آتی ہے عربی؟ پھر آپ کو پتا ہے کہ عربی میں سوال جواب، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، سارا کچھ پوچھنا ہے نا، تو اس کے جواب سیکھے ہوں گے؟ ونڈرفل، ایکسیلنٹ، ویری گڈ، گڈ ول، ویل ڈن،
یہ الفاظ سیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی سرخاب کا پر لگا لیا، بچوں کو انگریزی اسکول میں پڑھا دیا، لاکھوں روپے فیسیں بھر دی اس کی. یہ نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی دنیا داری ہے، ساتھ ساتھ چلے، مگر انہیں اپنی جڑوں کے ساتھ تو جڑے رہنے دیں. کہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال میں بھول گیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بن جائے. کل کو نہ مسلمانوں میں رہے نہ انگریز ان کو قبول کرے. شلوار قمیض پہنے، سر پہ ٹوپی لینا جو مسلمانوں کی نشانی ہوتی تھی، اب سر ننگا رکھنا جو مسلمان فخر کرتے ہیں. بوتے، لمبے لمبے بال، رنگ برنگے ڈیزائن، رنگ برنگے فیشن. انتظامیہ جو کھڑی ہوتی ہے ان کی آنکھیں بھی حاضر ہونی چاہیے. ویڈیو بن رہی ہے، محفل کا ماحول. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے میری باتوں کو سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. سلمان صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں. تو یہ چکاڑا کی سرزمین کے اوپر اس 100 میل کے ضلع میں ایک ہی درگاہ ہے جہاں سے کوئی علمی کام ہو رہا ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. تو اس پیغام کو آگے پہنچایا کرے، بتایا کرے، لوگوں کو دعوت دیا کرے. رسالہ ماہنامہ الملنگیہ چیخ چیخ کر، پکار پکار کر آپ کو صدیوں سے یہ بتا رہا ہے کہ آؤ علم کی طرف، نکلو جہالت سے، آؤ روشنی کی طرف، دوسروں کو بھی روشنی سے منور کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دن منا رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے دنیا میں؟ جہالت ختم کرنے آئے تھے، علم کی روشنی پھیلانے آئے تھے. پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر، اقرا پڑھو، پڑھیے. یعنی پہلی وحی، پہلی آیت، پہلا لفظ پڑھنے پڑھانے کے بارے میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو پھر فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، والی اور بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی نبوت کا دروازہ ولایت ہے. نبوت تک جس نے پہنچنا ہے وہ وسیلہ ولایت جائے گا تو صحیح پہنچے گا، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. من کنت مولا فہذا علی المولا. داتا گنج بخش علی اجمیری کی کشف المعجوب تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کا پہلا باب، پہلا چیپٹر فضیلت علم کے بارے میں ہے، علم کی فضیلت. اور انسائکلوپیڈیا کس چیز کا ہے؟ تصوف کا. ثابت کیا ہوا کہ علم کے بغیر فقر و درویشی ناممکن ہے. حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں علم بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم ضروری ہے، علم پھر عمل اور پھر عشق. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی یہ 3 قانون، یہ 3 اصول اس کو سامنے رکھتے تھے. جس میں یہ 3 چیزیں پاتے تھے اس کو خلافت عطا فرماتے تھے. 3 عین، یعنی عین سے علم، کسی جاہل کو خلافت نہیں دیتے. کیوں؟ کہ آگے دنیا کو تبلیغ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، تو اس کے لیے سینس ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے. جو خود ایجوکیٹ نہ ہوگا وہ دوسروں کو کیا کرے گا؟ بابا فرید رضوی شکر ملتان پڑھا کرتے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پہلی ملاقات مدرسے میں ہوئی، تو آپ نافع کتاب پڑھ رہے تھے. تو خواجہ قطب پاک نے پوچھا کہ فرید یہ تم نافع پڑھ رہے ہو، اس سے تمہیں نفع ہوگا؟ یعنی النافع کا مطلب ہے نفع دینے والا، اس سے تمہیں نفع حاصل ہوگا، فائدہ ہوگا. تو خواجہ بابا فرید رضوی شکر نے کتاب ایک سائڈ پہ رکھ دی اور اپنا سر ان کے پیروں میں رکھ دیا اور فرمایا کہ حضور نفع مجھے اس کتاب سے نہیں ہوگا، نفع تو مجھے آپ کے قدموں سے ہوگا. تو پھر بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ بابا فرید مزید پہلے علم ظاہر کی تکمیل کرو، ظاہری علم پہلے مکمل کر لو، پھر دہلی آنا، وہاں تمہیں بیعت کریں. یعنی علم کی اتنی اہمیت ہے. ہمارے حضور ملنگی بابا سرکار مستند عالم دی، جید عالم دی، دہلی سیکریٹریٹ کے چیف لائبریرین. تو آپ علم کا سمندر، علم جو ہے یہ ضروری ہے. علم کے بغیر صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ کے کیا حاصل کرتے تھے؟
کیا حاصل کرتے تھے؟ علم حاصل کرتے تھے. جنا پیری فقیری دا علم ہوئے چنڈا ہے پلیرے دے گڈی دا نہیں. شرع نام تعظیم رسول دا ہے کفر نال اسلام نو وڈی دا نہیں. وہ دیوانیاں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پویں جان جاوے یار چھڈی دا نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام میں ہیں ان میں سے کوئی ایک ولی ایسا نہیں ہے جو ان پڑھ اور جاہل ہو. کیوں؟ یہ چھپا ہی علم کا جو ہے یہ ایجوکیشن کا ہے. علم ظاہری، علم باطنی، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، یہ سارے علوم جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلتے ہیں. تو عقل مندانہ اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اور حضور جو علم ہمیں دے کر گئے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ایک ہی بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بار 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 بار، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، تتقون متقین مفلحون، فلاح پانے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار. پرہیزگاری اللہ مانگ رہا ہے. وہ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. بس یہی مانگ رہا ہے قرآن، اور یہی مانگ رہا ہے اسلام، اور یہی مانگ رہا ہے آج کا دل. اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر حسد نہ ہو کسی کے لیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ ڈسکس کر رہا ہے اس روحانی بیماری کو. یہ جیلسی، دوسرے سے جلنا، اڑنا، سڑنا، یہ ایک آگ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی ہو. اور آج کے دور میں یہ جس کے اندر حسد نہ پایا جائے گا تو یہ تو انسان ہی نہیں. وہاں کیا تھا؟ حسد کو نکالنا یہ افضل تھا. اور اب حسد کو پالنا دمبے کی طرح یہ ضروری سمجھا جاتا ہے. نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، نفل، ورد، وظیفے، تلاوتیں، حج، عمرے یہ پانی کی طرح بہہ جائیں گے. ستیہ ناش ہو جائے گا جس کے اندر حسد موجود ہے. اور یہ بیماری تلاش کرنی ہے اپنے اندر کہ میرے اندر کتنے فیصد حسد ہے. ہم چیک نہیں کراتے ڈاکٹروں کو، فیسیں بھرتے ہیں ہزاروں روپے. شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو یہ اتنے ہزاروں روپے لگاتے ہیں. یہ روحانی بیماریاں اندر کی ہیں. بغض جو ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. کینسر ہو تو فکر پڑ جاتی ہے شوکت خانہ میں جاؤ فٹافٹ 4-5 لاکھ روپے جمع کرا دو کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. اور اگر تمہارا ایمان جو ہے وہ مر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ لعنت اللہ والقوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. تو اس ملک میں آپ چاروں طرف دیکھ کے سچ بولنا جا رہا ہے کہ جھوٹ، تو خدا کی رحمتیں آئیں گی. پھر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون فرما رہے ہیں؟ جن کا جشن عید میلاد النبی علیہ منا رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس فرمان رسول کی کوئی ویلیو ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں؟ دفتروں کے اندر جا کر دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے رشوتیں دے رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے رشوتیں لے رہے ہیں. منہ پر سفید داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حرام بھی کھا رہے ہیں. تو اسلام صرف ظاہریت کا نام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اندر کی صفائی. یہ جو شعبہ تصوف ہے یہ صفائی قلب و باطن کا ڈپارٹمنٹ ہے اسلام کا. تو صوفیاء کا مشن یہی ہے. یہ نشاندہی کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اندر کی بھی. آپ سارے ولی اللہ نہ ہو جائیں. بابا فرید گنجیش اگر ولی اللہ بن گئے تھے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن گئے تھے، آپ کیوں نہیں بنے؟ سلطان باہو ولی بن گئے، داتا گنج بخش ولی اللہ بن گئے، بھائی یزید بستامی بن گئے، بہاؤالدین ذکریہ بن گئے، لال شہباز قلندر بن گئے، ذوالنور مصری، جنید بغدادی. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان وہی آپ کے پاس ہے، وہی ان کے پاس ہے. ایک دماغ ان کے پاس ہے، ایک ہی آپ کے پاس ہے. وجہ صرف یہ ہے یہ اندر کی بیماریاں. نفس پلیت پلیت چاکیتا حساسن و پلیت نہ حسن. نفس سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اس لیے زندگی ضائع ہوتی جا رہی ہے، سانس گزرتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو موت کے آنے سے پہلے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کچھ کرنا ہے کہ بس مرنا ہے.
روز جنازے نکلتے ہیں، ہمارا بھی نکل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ان ہستیوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مرنے سے پہلے میں نے پاس ہونا ہے، میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، میں نے صرف پاس نہیں ہونا، میں نے گولڈ میڈل لینا ہے، میں نے ایوارڈ یافتہ بننا ہے، اور میں نے لاکھوں کو ہدایت پر لگا کر جانا ہے۔ خود تو وہ ہدایت یافتہ تھے، خود تو وہ جنتی بن گئے تھے، وہ کہتے تھے لاکھوں کو جنتی بنا کر جانا ہے یہاں سے۔ تو مرنے کے بعد غوث اعظم نہیں بنتا، یہیں سے بن کے گئے، مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کے تربیت لیتے رہے تو مقامات کھل گئے۔ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، نیت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اب سب سے پہلے نیت کریں، وضو کرنا ہے نا تو پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہے تو پہلے نیت، ہر کام کی نیت۔ تو اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو پہلے نیت کریں خلوص دل کے ساتھ، پھر رہنمائی لیں، پھر چل پڑے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے۔ ہم اگلے 12 ربیع الاول تک اگر چاہیں تو ولی اللہ نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ ارادہ کریں، ہزاروں بنے ہیں، وہ کوئی آسمان سے آئے ہوئے فرشتے نہیں تھے، یہیں پر ہی پیدا ہوئے تھے، یہیں سے ہی ان کو مرشد کی صحبت مل گئی، وہ کامیاب ہو گئے۔ 12 ربیع الاول آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 360 دن۔ 360 دن میں 360 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ روزانہ رسول پاک کی زیارت کر کے سویا کرے؟ آدھے آپ کھڑے ہوئے، آدھا کا نہیں چلا دے۔ تو حضور پاک کی زیارت کرنے کا شوق کسی کو ہے کہ نہیں ہے تو پھر حضور سے محبت کرو، آ جائیں گے قوم میں۔ محبت کے پیمانے کیا ہیں؟ وہ شریعت محمدی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔